عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما المہلکات فہوى متبع وشح مطاع واعجاب المرء بنفسه وہی اشدہن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تین چیزیں انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں۔ نمبر 1 نفس پرستی، نمبر 2 ایسا بخل جس کے تقاضوں پر عمل کیا جائے، اور نمبر 3 انسان کا خود پسندی میں مبتلا ہو جانا، اور یہ تیسرا سب سے زیادہ ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ انسانی تاریخ میں جب کبھی بھی کسی قوم نے تباہی کا سامنا کیا ہے، اس کا بنیادی سبب وہ اس قوم کا خواہش پرست ہو جانا ہے، اور آئندہ جب کبھی بھی کوئی قوم تباہی کی طرف جائے گی تو اس کی خواہش پرستی اسے تباہی کی طرف لے کر جائے گی۔ قرآن کریم ہمیں یہ اصول سمجھاتا ہے کہ اگر ایک قوم قرآنی تقاضوں پر اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرتی رہی تو وہ کامیاب رہی، اور جب اس قوم میں کچھ ایسے افراد پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اللہ کے احکامات کو چھوڑا اور اپنی خواہش کو، نفس پرستی کو سامنے رکھا، تو وہ تباہی کی طرف قوم کو لے گئے۔ قرآن کریم میں ہے اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، کہ ایک قوم وہ تھی کہ جب ان کے سامنے اللہ رب العزت کی آیات احکامات کا تذکرہ ہوتا تو وہ روتے ہوئے سجدوں میں گر جایا کرتے تھے۔ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ اس قوم کے جو جانشین بنے وہ تھے کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کے احکامات کو چھوڑا اور خواہش پرستی میں مبتلا ہوئے، نماز کو ضائع کیا، اور جب اس بیماری میں وہ مبتلا ہوئے تو اللہ رب العزت نے اعلان کیا کہ عنقریب ایسا ہوگا اگر انہوں نے اپنی اصلاح نہ کی تو یہ اپنی تباہی خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو خواہش پرستی انسان کو تباہی کی طرف لے کر جاتی ہے، لیکن نفسانی خواہشات کا احترام شریعت کرتی ہے۔ وہ نفسانی خواہشات جنہیں غیر شرعی طریقے کے مطابق پورا کیا جائے اور غیر شرعی ہوں، ان کے پورا کرنے سے شریعت منع کرتی ہے، وگرنہ انسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے شریعت نے نکاح کا راستہ نکالا ہے۔ جائز طریقے سے خواہش کو پورا کیا جائے تو شریعت اس سے منع نہیں کرتی، بلکہ اس پر اجر اور ثواب کا اعلان بھی کرتی ہے۔ دوسری چیز جو انسان کو ہلاک کرنے والی ہے اور ناکامی کی طرف لے جانے والی ہے وہ ہے بخل، کنجوسی، ایسا بخل کہ جس کے تقاضوں پر عمل کیا جائے۔ وہ بخل تباہی کا سبب بنتا ہے جس کے تقاضوں پر عمل کیا جائے۔ شیخ ابو علی الجرجانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بخل کے اندر 3 لفظ ہیں، با ہے، خا اور لام۔ با یہ بلاؤں کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب بندہ کنجوسی کرتا ہے اور بخل اختیار کرتا ہے تو اس پر بلائیں اور مصیبتیں اترتی ہیں۔ خاص اشارہ خسارے اور نقصان کی طرف ہے کہ بخیل بندہ خسارے اور نقصان کا سامنا کرتا ہے، اور لام سے ملامت کی طرف اشارہ ہے کہ جو بخل کرتا ہے، کنجوسی اختیار کرتا ہے، لوگوں کے طعن و تشنیع اور ملامتوں کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا بخل وہ برا ہے شریعت میں جس کے تقاضوں پر عمل کیا جائے۔ اب اس کو اگر ہم مثال سے سمجھیں، انسان کے ذمے ہے زکوٰۃ ادا کرنا، مسلمان کے ذمے ہے صدقۃ الفطر ادا کرنا، اور مال جب انسان خرچ کرتا ہے تو اس کے دل پر بڑا گراں گزرتا ہے، چھریاں چلتی ہیں۔ اب جب صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے، دل نہ چاہتے ہوئے بخل، فطرت کہتی ہے بخل اختیار کر، کنجوسی اختیار کر نہ دے، لیکن اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ادا کرتا ہے، مال دیتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو یہ بخل تھا فطرتی طور پر، لیکن اللہ کے حکم کو سامنے رکھا اور یہ مال اللہ کے راستے میں دیا، تو ایسے بخل جس کے تقاضے پر عمل نہیں کیا گیا، اللہ وہاں 2 اجر دیتا ہے۔ ایک، صدقۃ الفطر ادا کیا، اللہ کا حکم پورا کیا، اس پر اجر ملا، اور نمبر 2، دل نہ چاہتے ہوئے مال دیا اللہ کے راستے میں، اس پر بھی اللہ رب العزت الگ سے اجر دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ کنجوسی اور بخل مطلقاً یہ برا نہیں ہے، بلکہ وہ بخل برا ہے جس کے تقاضوں پر عمل کیا جائے۔ ہلاکت کی طرف لے جانے والی جو تیسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ ہے بندے کا خود پسندی میں مبتلا ہونا، عجب میں مبتلا ہونا۔ عجب اور خود پسندی کیا ہے؟ اپنے کمالات نظر آئیں، عیوب نظر ہی نہ آئیں، اپنے آپ کو دوسرے سے اعلیٰ اور برتر سمجھے اور دوسرے کو اپنی نظر میں حقیر سمجھے، دوسروں کے کمالات کو بھی عیوب بنانے کی کوشش کریں۔
شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں کشتی میں اپنے استاذ محترم شیخ شہاب الدین کے ساتھ تھا۔ انہوں نے مجھے 2 نصیحتیں کی۔ نمبر 1 کہ خود بینی اور خود پسندی میں کبھی مبتلا نہ ہونا، اور بد بینی میں بھی کبھی مبتلا نہ ہونا۔ یہ 2 نصیحتیں ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اس بیماری میں مبتلا ہو جائے، عجب کی بیماری میں، تو اس کا علاج اسے کرنا چاہیے۔ علاج کیسے ہوگا؟ نمبر 1 ہر عمل اور اپنے کمال کو اللہ کی توفیق اور فضل سمجھے، اس سے تکبر نہیں پیدا ہوگا۔ نمبر 2 اپنے اوپر جو اللہ کی نعمتیں ہو رہی ہیں ان پر شکر ادا کرتا رہے، تکبر اور عجب سے بچے گا۔ نمبر 3 عمل کر کے ڈرتا رہے کہ کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ میرا عمل ضائع ہو جائے، قبول ہوا یا نہیں، ایسا اگر سوچے گا، تصور کرے گا، عجب سے، خود پسندی سے محفوظ رہے گا۔ اور نمبر 4 اپنی کوتاہیوں پر، اپنے گناہوں پر نظر رکھے، اس سے بھی عجب اور تکبر سے محفوظ رہے گا۔ بہرحال یہ فکر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں دیا ہے کہ خواہشات سے بچیں اور بخل سے بچیں، تکبر سے بچیں تو کامیاب ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان اصولوں پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔